اپنی زندگی کی آخری سردوں تک میرے امام علیہ سنت نے مصطفیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے اندر اور نبی کی سنتوں پر زندگی گزار کر دنیا انسانیت کو ایک پیغام دے دیا کہ اے دنیا والوں، کامیابی کوئی آسمان کے اندر پرواز کرنے میں نہیں ہے، کامیابی کوئی فضاؤں کے اندر اڑنے میں نہیں ہے، کامیابی کوئی ہواؤں کے اندر سیر کرنے میں نہیں ہے، کامیابی اگر اللہ نے رکھی ہے تو مصطفیٰ کی شریعت اور مصطفیٰ کی محبت کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے۔ اور اسی پر اگر کوئی زندگی گزارتا ہے تب جا کر اللہ اس سے امام عشق و محبت بنا کر دنیا کے اندر پیدا ہوا۔ میرا امام دنیا کے اندر، امام علیہ سنت نے دنیا انسانیت کے اندر وہ پیغام دیا، وہ ہمیں سب کچھ عطا کیا کہ صدیاں اور زمانہ، وقت کبھی اس کو بھلا نہیں سکتا ہے، دنیا کی تاریخ اس سے کبھی مٹا نہیں سکتی ہے۔ امام عشق محبت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ کمالات عطا کیے تھے۔ میرا امام ہر اعتبار سے بے مثال تھا۔ اللہ رب العزت نے علم کے اعتبار سے انہیں وہ مقام عطا کیا تھا کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور پھر عشق رسول کے اندر بھی اللہ رب العزت نے میرے امام کو وہ مقام عطا کیا کہ جو کسی کو مقام نہیں مل سکتا ہے۔ اور پھر کیسا مقام عطا کیا، اور تو اللہ رب العزت نے نبی کی اداؤں کے مطابق، مصطفیٰ کی سنت کے مطابق، مصطفیٰ کی شریعت کے توسط سے اللہ نے امام اہل سنت کو وہ مقام دیا کہ عاشق کہہ کر چلا دیا کہ باقی رضا کی ہے، کوئی ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور پھر نبی سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، اتنا عشق تھا مصطفیٰ سے کہ جب میرا امام بریلی سے چلا اور جب حج کرنے کے لیے جب چلا، کشتی پر سوار ہوئے، آپ کی والدہ جب ساتھ تھی، جب کشتی دریا کے اندر گزر رہی تھی اور گزرتے گزرتے ایک مقام پر کشتی بھنور کے اندر پھنس جاتی ہے، اور وہ مقام آتا ہے کہ کشتی ہچکولے کھانا شروع کر دیتی ہے، کشتی ڈوبنا شروع کر دیتی ہے۔ جو کشتی کے اندر سوار تھے وہ چیخ و پکار کرنے لگ جاتے ہیں، آؤ بقا کرنے لگ جاتے ہیں، اور سرکار اعلیٰ حضرت کی والدہ کہتی ہے کہ اے امام عشق و محبت، اے احمد رضا، کشتی کے اندر تو سارے لوگ رو رہے ہیں، سارے چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، آپ خاموشی سے کیا لب ہلا رہے ہو؟ تب بریلی کا شہنشاہ کہتا ہے کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پیش فرما رہا ہوں تاکہ یہاں کے سب ڈوبنے والے ہیں، حتیٰ کہ جو کشتی چلانے والا ملا ہوتا ہے اس نے بھی لنگر گاڑ دیے ہیں، لنگر اٹھا دیے ہیں، لوگ چیخنے لگ گئے۔ تب کہا کہ امام اب تو کچھ کرو۔ تب بریلی کا شہنشاہ کہتا ہے لوگوں گھبراؤ مت، کشتی نہیں ڈوبے گی۔ کہا یہ کیسے تم کہہ سکتے ہو، جب ملا نے لنگر اٹھا دیا ہے پھر کشتی کیسے نہیں ڈوبے گی؟ تب بریلی کا امام، ہم عاشقوں کا امام، کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ پر مجھے یقین ہے، مجھے نبی کی بات پر یقین کامل ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو سفر کی دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے اللہ اس کو حفاظت سے پہنچا دیتا ہے۔ اور میں سفر کی دعا، میں احمد رضا سفر کی دعا پڑھ کے گھر سے نکلا ہوں، اور پھر اسی مقام پر میرا امام قلم اٹھاتا ہے اور کہہ دیتا ہے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، لنگر تمہیں پہ چھوڑے ہیں، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی ہے۔ یعنی اب ملا نے لنگر بھی اٹھا دیے ہیں، یا رسول اللہ اب تو ہم تمہاری جانب رخ کر دیے ہیں، اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، اب آنا ہے یا بلانا ہے یہ تمہارا کام ہے، چاہے لنگر ملا اٹھائے یا نہ اٹھائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ پھر میرا امام جب بھنور سے پار ہوتے ہوئے وہ کشتی، جب امام روضہ رسول پر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد میرے امام نے یہ تصور کیا کہ آج اس وقت تک، آج میں اس وقت تک اس روضہ رسول سے نہیں ہٹوں گا جب تک مصطفیٰ اپنا دیدار
بغیر پردے کے نہ کرا دیں. اور پھر عشق نے مچلا اور عشق نے کہا اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اور پھر یہ کہا کہ زمانہ تاریک ہو رہا تھا کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اور پھر وہی کھڑے رہے نبی کے پائندے کی جانب اور درود و سلام پیش کرتے رہے. ایک رات کا پہر گزرا, دوسرا پہر گزرا, لیکن دیدار نہ ہوا. جب حسرتیں ختم ہونے لگی اور پھر جب دیدار نہ ہوا تو پھر عشق نے انگڑائی لی اور بریلی کا شہنشاہ کہہ اٹھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں اے احمد رضا, یا تیری بات کون پوچھے گا, تیرے جیسے یا مصطفیٰ کے دربار میں ہزاروں پھرتے ہیں. پھر وہیں سے دیدار ہوتا ہے. تب بریلی کا شہنشاہ کہہ اٹھتا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اور پھر امام کا عشق اتنا تھا اور اللہ نے مقام بھی عطا کیا تھا, بلندیاں بھی عطا کی تھی, علم بھی عطا کیا تھا. ہر میدان میں میرا امام اپنا مقام رکھتا تھا. اور جو چھوٹے چھوٹے بچے جو 13 یا 14 سال کی عمر میں گلیوں میں گھومتے ہیں, اس وقت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ مسند پر بیٹھ کر لوگوں کو درس دیا کرتی تھی. آپ نے نہیں سنا کہ سرکار علامہ نقی علی خان جو حضرت اعلیٰ حضرت کے والد صاحب تھے, جب ان کے پاس ایک شخص آیا فتویٰ لینے کے لیے, کہا سرکار فتویٰ دے دو, کہا چلے جاؤ دارالفتاء کے اندر, وہاں ایک مفتی بیٹھا ان سے فتویٰ لے لو. وہ شخص گیا, وہاں جانے کے بعد واپس پلٹ کے آ گیا. علامہ نقی علی خان نے کہا کہ کیوں واپس آ گئے, کہا سرکار وہاں تو کوئی مفتی نظر نہیں آیا. کہا وہاں بیٹھا ہے مفتی, تم نے دیکھا نہیں؟ کہا وہاں کوئی نظر نہیں آیا, ایک 14 سال کا ایک نوجوان بچہ, نوجوان شہزادہ بیٹھا ہے, باقی تو مفتی نظر نہیں آیا. تب علامہ نقی علی خان نے کہا کہ وہی تو مفتی ہے جسے دنیا احمد رضا کے نام سے جانتی ہے, جائے وہی تمہیں فتویٰ عطا کر دے گی. جو 14 سال کی عمر میں جو بچے گلیوں میں گھومتے ہیں, تب میرا امام فتوے دیا کرتا تھا. اور جس نے 1000 سے زائد کتابیں دنیا کے سامنے پیش کی اور امت کے اوپر ایک بڑا احسان فرمایا, اس امام احمد رضا کے احسان کو امت کبھی بھلا نہیں سکتی ہے. جس نے عشق رسول کا جام ہمیں پلایا, جس نے اس عشق رسالت کا جام ہمیں عطا کیا, جس نے مصطفیٰ کی محبت کا طریقہ ہمیں بتلایا, جس نے نبی کے پیغام کو ہم تک پہنچایا, اور پھر جس نے مصطفیٰ کے گھر والوں کے ادب کا طریقہ بھی میرے امام نے بتایا. اور پھر نبی کے گھر والوں سے اتنی محبت تھی کہ بریلی کا شہنشاہ کہہ کے چلا گیا کہ یا رسول اللہ, آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آپ ہے نور عین, آپ کا سارا گھرانہ نور کا, یعنی یا رسول اللہ پورا گھرانہ آپ کا نور کا ہے. اور پھر نبی کے گھر والوں سے تو بریلی کے شہزادوں کو تو اتنی محبت تھی کہ دنیا مثال میں پیش فرماتی ہے. میرا امام تو محبت کرتا ہی تھا, محبت تھی, لیکن اس کے بعد جب مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سرکار اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان کا مرید بھی تھا, اور اس کے ساتھ ایک پلپلا شخص آیا جو کچھ گندے خیالات کا آدمی تھا. اس نے کہا یار تم تو کہتے ہو کہ مفتی اعظم ہند اتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں, تمہارے یہاں تو سنیوں میں چلتا ہر ایک کو مفتی علامہ کہہ دیتے ہو, لیکن یہاں کا معاملہ ہمیں الگ نظر آ رہا. کہا کیسے؟ کہا تمہارے مفتی اعظم ہند سے میں سوال پوچھوں گا. کہا اچھا چلو مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں. جب علامہ مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں وہ شخص آیا, آنے کے بعد مفتی اعظم ہند کی مسند کے قریب بیٹھا, آپ کے مرید نے کہا سرکار یہ شخص آپ سے سوال پوچھنا چاہتا. کہا پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا اے مصطفیٰ رضا خان, یہ بتاؤ کہ حضور کی شہزادیاں کتنی تھی, حضور کی شہزادیاں کتنی تھی. بس اتنا پوچھنا تھا کہ میرے مفتی اعظم ہند مسند سے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوتے ہی اپنے جو حجرے خاص تھا اس سے نکلے اور اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے. پیچھے اس پلپلے شخص نے کہا دیکھا نہیں تمہارے پیر کو, تمہارے مفتی اعظم ہند کو, تم تو تعریفیں کرتے ہو, انہیں نبی کی شہزادیوں کے نام معلوم نہیں, وہ تو کتاب دیکھنے گئے ہیں, کتاب دیکھ کر پھر بتائیں گے. آپ تو اتنا بڑا مفتی مان رہے تھے. تھوڑی دیر ہوئی, میرا امام مفتی اعظم ہند پلٹے مسند کی طرف, چہرے سے پانی کے قطرات داڑھی سے ٹپک رہے تھے, اور سر پر امامہ
सजा हुआ था, जिस्म के अंदर खुशबू महक रही थी। आने के बाद कहा कि अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। कहा अब क्या पूछना, अब तो सवाल का जवाब किताब में देकर आ गए हो, ये तो कोई बच्चा भी बता सकता था, आपको याद ना आया। तब मेरे मुफ्ती आजम ने कहा कि तू काहे को अलग बात करता है, ये मत सोच कि मुझे नबी की शहजादियों के नाम मालूम नहीं थे, बल्कि मुझे तो नबी की शहजादियों के नाम तो मालूम थे, लेकिन मैं बेवुजू था, गया इसलिए कि मैं वुजू करके आया। मैंने आज तक नबी के घर वालों का कभी नाम बगैर वुजू के नहीं लिया। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी। तब जाकर अल्लाह ने नबी के इश्क सदके में वो मकाम अता किया। लोग कहते हैं बरेली का नाम क्यों लेते हो, बरेली में क्या है? अरे सब कुछ बरेली में हमारा है। हमें जो